مجدہ وہ بھی صدر مدرس مدرسہ عربیہ حشمت العلوم سلیمان نگر، ان کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور تمام حضرات کا کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ یہ جماعت اصلاح معاشرہ و ازالہ المنکرات ایک یہ ہمہ مسلکی ایک تحریک ہے، کسی مسلک اور عقیدے سے تعارف کیے بغیر ہمارا ایک ایجنڈا بنا ہوا ہے جو اہل علم نے ایجنڈا بنایا ہے، اس ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے اور اس ایجنڈے کی سرپرستی کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مشترکہ طور پر متحدہ طور پر اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور عملی طور پر لوگوں کو پیغام ملے اتحاد کا۔ ایک تو اصلاح معاشرہ جو اصلاحی سرگرمیاں ہیں، اصلاحی سرگرمیوں کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے اور عملی طور پر لوگوں کو اتحاد کا پیغام دینے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حلقہ دیوبند، حلقہ اہل سنت والجماعت اور حلقہ اہل حدیث، ان تینوں کی جانب سے عمرہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے، تاکہ پلیٹ فارم پر جب ہم سے سوال ہو اور اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہمارے نمائندگی کرنے والے آپ کے پاس کون ہیں، تو ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم انہیں بتا بھی سکیں گے، ان کے مشورے، ان کی آرا کے ساتھ ہم انہیں بتا بھی سکیں گے کہ ہمارے پاس حلقہ اہل سنت والجماعت کے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس حلقہ دیوبند کے یہ امیر ہیں، اور ہمارے پاس حلقہ اہل حدیث کے یہ امیر ہیں جن کے مشورے کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ و ازالہ مسلمان مسجدوں سے دور ہے، اور بہت ہوا تو 5%، اس کو اور اگر آپ کھینچیں تو 10% کا تعلق مسجدوں سے ہے۔ مساجد جلسے جلوس سے، وعظ و نصیحتوں سے بھری رہتی ہیں، لیکن وہ 90% کا طبقہ، ابھی کل ہی ایک بچہ ہمارا شاگرد ہے، وہ ادب پڑھ کر کے ہمارے مدرسے سے سبیل السلام سے گیا ہوا ہے، کل مہاراشٹر سے ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنازہ کو ہاتھ لگانا جنابت کے حال میں کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو انہوں نے اپنے علاقے کا حال بتایا کہ ہمارے مہاراشٹر کے علاقے میں اکثر لوگ چونکہ وہ مسجدوں میں نہیں آتے، مسلمان ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، مسجدوں سے باہر جنازہ رکھتے ہیں، وہاں تک وہ آتے ہیں اور وہ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طہارت نہیں ہے، ہمارے پاس طہارت نہ ہونے کی بنا پر وہ مسجدوں میں نہیں آتے اور جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ ہم سے بار بار مسئلہ پوچھتے ہیں چونکہ ہم وہاں امامت کر رہے ہیں کہ کیا ان کو جنابت کے حال میں ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، اس بنا پر یہ مسئلہ ہمارے پاس درپیش آیا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو کل پیش آیا، لیکن اس طرح کے کتنے ایسے مسائل ہیں۔ آج ہی ہمارے چیئرمین صاحب نظام آباد کے بارے میں بول رہے تھے کہ ایک صاحب نے محض اپنی خواہش کی بنیاد پہ اپنی سالی سے شادی کرنے کے لیے مصر ہیں وہ، جبکہ ان کی بیوی موجود ہے، بیوی کی بہن سے شادی کرنے پہ مصر ہیں، اور اس پر کتنا جھگڑا، قتل و قتال، اور جہاں جب ان کے خسر دینے پر راضی نہیں ہوئے کہ ان کے بہن کے ساتھ کیسے دیا جائے، تو دوسرے جگہ جب ان کا معاملہ طے ہوا تو اس نے یعنی ان کے پہلے داماد نے اپنے ہونے والے داماد پر تیزاب ڈال دیا، اور دونوں میں سے ایک نہایت سیریس ہیں اور ایک اس میں سے شاید ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ اس طرح کا جو ایک دو معاملہ جو ہمارے پاس آتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے سماج میں، گلیوں میں، ہمارے معاشرے میں ایک تو نہیں، اس طرح کے سینکڑوں ایسے مقدمات ہیں اور سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو میڈیا کی گرفت سے باہر ہیں، جو ہماری گرفت سے باہر ہیں۔ صرف مساجد میں جلسہ جلوس ہم کرتے رہیں اور وہاں پکارتے رہیں، وہاں لوگ بتاتے رہیں، تو یہ 90% طبقہ جو جنابت کی وجہ سے وہ مسجدوں میں نہیں آتے، ان کو کون کہنے والا ہوگا، ان کو کون نصیحتیں کرنے والا ہوگا؟ یہ گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر، عورتوں میں، مردوں میں، یہ جماعت اصلاح معاشرہ ازالہ المنکرات کی یہ بنیاد ہے، اس کا مشن ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کر، مسجدوں میں نہ بلائیں، وہیں ایک گلی میں جاتے جاتے ڈور ٹو ڈور جا کر کے جتنے مرد ملے ان کو بلا لیے، چٹائی بچھا کر کے وہاں ان کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائی، ہم نے وہاں مسجدوں کے آداب بتائے، احساس پیدا ہوگا، ہمارے قدموں میں مضبوطی پیدا ہوگی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ جماعت اصلاح معاشرہ و ازالہ المنکرات جو ایک جماعت ہے اور تقریباً پچھلے 4 ساڑھے 4 سال سے جو کام کر رہی ہے،
اس سے پہلے ایک کتاب ہمارے پاس اصلاح معاشرہ و بدل منکرات ایک مکمل کتاب ہے، وہ ایک نصاب کے طور پر ہے، ساری برائیوں کے اس میں ہم نے اس میں جمع کیا ہے علماء کرام کی روشنی میں، قرآنی و اخلاقی قاعدہ بھی ہے۔ نظام آباد میں تقریباً 20-25 مساجد میں صباحی کورس، وہاں اس کتاب جہاں قرآنی و اخلاقی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کتاب باضابطہ طور پر اس میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی نورانی قاعدہ ہے قرآن شریف 1 گھنٹہ، پھر 1 گھنٹے میں ان کو قرآنی و اخلاقی قاعدہ سیرت انبیاء ہے، سیرت اولیاء ہے اور بعض چیزیں، اور پھر 1 گھنٹے میں ان کو عملی طور پر پریکٹس کراتے ہیں، عملی طور پر کہ نماز کیسے پڑھی جائے، آپ کیسے بتائیں گے نماز پڑھانے کے لیے، کس طرح وضو کیا جائے، کس طرح یہ غسل کیا جائے، کس طرح یہ تمام کی تمام چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام، مفتیان نظام، دیگر ذمہ داران، جیسا کہ ابھی ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب اصلاح معاشرہ و بدل منکرات کے احاطہ فرما رہے تھے، واقعتاً یہ تنظیم پچھلے 4 سال سے ہر اعتبار سے قوم ملت کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے فکر کر رہے ہیں، اور یہ خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو برسوں سے لوگ مسلکی اختلاف انتشار کے شکار رہے ہیں، ساری جماعتوں کا سارا سمٹ گیا، یعنی کسی بھی جماعت کی سرگرمیاں صرف انہی افراد تک محدود ہیں جن کے نظریے اور مسلک پر جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ قیمتی سے قیمتی لٹریچر، کتابچہ، تقریر اور دینی مجلس کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس مسلک والوں کی لکھی ہوئی ہے، کسی جلسے کا پوسٹر پڑھتے ہیں تو توجہ اس طرف جاتی ہے کہ جلسے میں شرکت کرنے والے حضرات علماء کرام کا کس مسلک سے تعلق ہے۔ اگر ان کے مسلک اور نظریات کے نہیں ہوتے تو ان کو پڑھنا اور سننا تو دور کی بات، دیکھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اس مسلکی کشمکش سے نہ صرف ہماری تمام تر دینی تحقیقات کا دائرہ سمٹ رہا، بلکہ اس کے مضر اثرات عام مسلمانوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مسلمانوں کی طاقتیں بکھر گئی، ان کا شیرازہ منتشر ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باطل پرست قوتیں ان کو کمزور سمجھ کر آج ان کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور ہر آن ان کی کوشش سے اسلام کا چراغ بجھ جائے۔ منتشر طاقتیں اگر یکجا ہو جائیں اور آپسی جزوی اختلاف کو بھلا کر مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تو دنیا پر ان کا رعب ماضی کی طرح آج بھی برقرار رہ سکتا ہے، اور کوئی باطل قوت ان کی طرف غلط نگاہ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اور حالات پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اس تنظیم کے جو ذمہ داریاں لے کے چل رہے ہیں ہمارے خادم ایم نعیم صاحب، ہمہ مسلکی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا امت کے سنجیدہ اور باشعور افراد کو شدت سے انتظار تھا۔ چنانچہ اس تنظیم کی ان کے دلوں کے اندر جو فکر آیا، اس کے بعد جو اس کو عملی شکل دینے کے لیے تیاری ہوئی، وہ 2007 میں اس کے لیے مختصر خاکے تیار کیے گئے۔ مسائل سے بالا تر ہو کر صرف معاشرے میں پائی جانی برائیوں کے تدارک کے بارے میں اجتماعی غور و خوض اور اس سے بڑھ کر عملی تدبیر اور اقدامی عمل کرنے کی دعوت دی۔ جب معاشرہ برائیوں سے پاک ہوگا تو خود بخود سارے معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2008 میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، اس میں ہمہ مسلکی علماء کرام کو مدعو کیا گیا اور ان کے ذریعہ سے عوام تک پیغام پہنچائی گئی، اور اجتماعی طور پر اصلاح معاشرے کی حقیقی کوشش شروع ہوئی، جس کے بہت بہتر اثرات مرتب ہوئے، اور بحمداللہ ہر کوشش ہوئی، کوشش کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑا کام ہے، خدا جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اس کے لیے عالم یا سند یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وجہ ہے کہ آج تنظیم اصلاح معاشرہ و بدل منکرات جو کوشش کی حیدرآباد شہر اور سکندرآباد سے، ان 2 شہروں سے مزید آگے بڑھتے ہوئے نظام آباد
विजयवाड़ा, कड़पा, वरंगल, मेदक, रंगारेड्डी, महबूब नगर में काम जो है फैलाए और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ इस्लाही काम हो रहा है वह तालीमी भी काम हो रही हैं और उसके नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब हम मसलिकी जमात इस्लाम मुआशरे के क़याम का फैसला किया गया तो उसके बानी व चेयरमैन खातिम इमाम नईम साहब ने सबसे पहले इस जमात का एजेंडा तैयार किया और उसके लिए ऐसे निसाब की तैयारी मसरूफ़ हो गई जो मुआशरे की इस्लाह और मुनकिरात के ज़ाले के उसूल क़वानीन और महमस का काम दे सके और किसी मौके पर कोई रुकावट न पेश आए। ये बात को पेश नज़र रखते हुए सबसे पहले एक किताब जो तरतीब दिया गया इस्लाह मुआशरा व ज़ाले मुनकिरात जो 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है और तकरीबन 80-85 किताब से अहम जो ज़रूरियात की बात थी उसको इसके अंदर यकजा करें। उसके बाद बच्चों के लिए भी एक किताब तरतीब की जिनको कुरानी व अखलाकी क़ायदा का नाम दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये किताब उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश में प्रिंट शुदा है और अरबी का भी इसका ट्रांसलेशन कराया गया है। वो भी इंशाअल्लाह करीब मंदिर यहाँ पर आएंगे। इस तरीके से जहाँ इन्होंने अरबी को पेश नज़र रखते हुए काम किया और इससे इनके नज़रियात ये रहे कि जो है बैरूनी अरब ममालिक में भी ये काम हो और उसके बाद जो है अवाम तक अपने महीने भर की सरगर्मियों को लाने के लिए एक किताब मैगज़ीन इस्लाह मुआशरा भी मंदराम पर लाए। इसका रस्मी इजरा 27 मार्च 2008 को मदीना एजुकेशनल सेंटर बागनामा नामपल्ली में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और आज हमारे नए मुंतखब हुए अमीर हज़रत मौलाना सैयद आसिफ उमरी साहब और गाली जनाब मोहम्मद शब्बीर अली साहब साबिक़ वज़ीर के हाथों में अमल में आया। इसी तरीके से 29 नवंबर 2008 बिरोज़ हफ्ता जमात इस्लाम मुआशरा व ज़ाले मुनकिरात के तहत उर्दू एवं खिलवत हैदराबाद में सेमिनार और इस्लाही मशारा और इस्लाही मुशाहिरा मुनक़िद हुआ जिसमें तमाम मसालिक उलमा किराम ने शिरकत की। उसमें हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और डॉक्टर सैयद जहांगीर साहब, हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब, मौलाना फसीउद्दीन साहब और हमारे हज़रत मौलाना सैयद आसिफ उमरी साहब और जनाब में माजिद साहब वगैरह दीगर अहबाब ने उसमें शिरकत किया और उसको कामयाबी से हमकिनार किए। इसी तरीके से बहरहाल इनका सिलसिला प्रोग्रामों का चलता रहा जिससे लोगों ने इस्तिफादा किया और उसके नतीजे हमारे सामने अच्छे आए। और भी अभी इन दिनों में जो इनकी सरगर्मियाँ चल रहे हैं कि हर अदला में कम से कम 5 मकतब खोला जाए सवाई तालीम का जिनका सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद के अंदर करीब 25 मुकाम पर चल रहा है। मेदक के अंदर भी 5 मुकाम पे शुरू है, महबूब नगर में भी शुरू किया गया है। तो इस तरीके से तंज़ीम इस्लाह मुआशरा व ज़ाले मुनकिरात जो अपने एजेंडा रखता है उसके ऊपर अमल आवरी के लिए तक वो 2 शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं जिसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। मस्जिद इनकी काम की वसअत को देखते हुए और आवाम से हमारे राब्ते के तहत जो हमारे ज़िम्मेदारान ने तय किया कि जो है 3 उमरा का 3 हल्कों से 3 अहबाब के से मुंतखब किया जाए जिसको रूप अमल लाया गया है। हमारे मुंतखब उलमाए किराम के हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे कामों काज को समझे और हमारी रहनुमाई के लिए सामने आए। हम उनसे हमेशा रहनुमाई हासिल करते रहेंगे और ज़रीर मशवरे के ज़रिए से जल्द से जल्द जितना हमारा जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब कई मौके पर बोलते हैं हमारा टारगेट है 25 साल के अंदर कम से कम मस्जिद के अंदर जुमा में जितने लोगों की तादाद रहती है बकिया 5 वक्त की नमाज में भी वो तादाद हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हम शब रोज़ मेहनत करेंगे हमारे उमरा की निगरानी में तो यकीनन हमको उसके अंदर कामयाबी मिलेंगे। और इस अभी तंज़ीम इस्लाम मुआशरे की तरफ से निज़ामाबाद के अंदर कई स्कीमात जो फलाई स्कीमात इनकी ख़ानदानी सोसाइटी का क़याम उसको बिरुकार अमल लाया गया है। इसी तरीके से उलमा हुफ़ाज़ के लिए रोज़गार कोर्सेज उसको भी अमल में लाया गया है और दीगर जो इनकी फलाई स्कीमात है वो भी अनक़रीब इनको रूप अमल लाए जाएंगे जिससे कौम मिल्लत इस्तिफ़ादा करते हुए
خواتین احباب بھی عالمہ فاضلہ خواتین میں جا کر کے کام کر رہی ہے، حیدرآباد میں بھی اور اسی طریقے سے دیگر اضلاع میں بھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات شب و روز خدمت انجام دے رہی ہے، جس کا نتیجہ اچھا ہے، اور ان کی تفصیلات تو 4.5 سالہ ہے۔ اب ہمارے عمرہ کے درمیان یقیناً وہ تفصیلات آئیں گے، اور ان کے بعد اس کی روشنی میں ہمیں مشورہ ملیں گے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے اس کام کو کاسب کو مقصد کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے جماعت اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات کی 4 سالہ خدمات کے ایک لمبی داستان ہے، اور وہ یہاں ان کو دہرانا نہیں چاہتے، اسی لیے مختصر طور پر ہمارے محترم جناب مولانا منشاد علی صدیقی صاحب اس کے خاکہ بیان کرتے ہوئے چلے گئے، اور پھر بھی انہوں نے بہت چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ محض ایک تقریب رسم اعلان ہے، یہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کے بعد پھر اجلاس کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ ہماری چیئرمین صاحب اور دیگر خطاب جماعت کے مشوروں سے یہ صرف ایک اعلان کی تقریب ہے، انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے لوگوں تک اس اعلان کو پہنچایا جائے گا۔ میں اس تقریر کو مختصر سے مختصر کرتے ہوئے اپنے بانی اور چیئرمین محترم جناب خادم نعیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مزید 2 عمرہ کے اعلان کے ساتھ اظہار خیال بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار بار بانی کی حیثیت سے یا چیئرمین کی حیثیت سے تعارف آ رہا ہے، میں ذرا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بانی اور چیئرمین، چونکہ میں اتنا کوئی علمی یعنی آدمی نہیں ہوں کہ کوئی چیز کو کیا ہے معلوم ہے، جیسا ہمارے اکابرین لے کر چلے ہیں تنظیم اور پارٹیاں وغیرہ، وہ قائدین ہوتے ہیں، اس لیے ہم خادم ہیں، ہم پیچھے رہتے ہیں اور ہمارے قائدین آگے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا جو انتظامیہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ اصلاحی چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کی جو اخراجات وغیرہ اس کا انتظامیہ کے لیے اس کا میں چیئرمین ہوں، جو گورنمنٹ میں اس کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، جیسا رجسٹر آفس میں پلاٹوں کی زمینات کی گھروں کی رجسٹری ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری یہ تنظیم کا رجسٹریشن ہو کر ہے، این جی او کی حیثیت سے رجسٹرڈ ہے، اس کا میں چیئرمین ہوں، کیونکہ وہاں پر پورا ڈاٹا دینا پڑتا ہے کہ اس کو کون چلائیں گے، خرچے کون کریں گے، ان کے ٹرسٹیز کون ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 1-2 بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اعلان عمل میں آئے گا۔ ایک آم کا درخت ہے، ان میں حضرات ہیں، لیکن یہ لیٹسٹ بات ہے، میں اس وقت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک آم کے درخت کو 4-4 5-5 نمونے کے بھی آم ہو رہے ہیں۔ یہ چونکہ نیا زمانہ ہے، ہائیبریڈیشن ہے، اور ایک نوبل انعام یافتہ جو عالمی سطح پہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ایوارڈ کیسے ملا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک نوبل انعام یافتہ کی صحبت پکڑا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے معلوم ہے، اس کی صحبت سے مجھے یہ بھی انعام مل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات، دراصل اس کے اندر ہم نے لکھا ہے دس از نتھنگ بٹ اے کریمی لیئر، جیسا کریمی لیئر بولتے جیسا اوپر کیا ہے معلوم ہے کریم ہوتا ہے، یہ اہل سنت الجماعت کی لکھی ہوئی اکابرین کی کتابیں ہیں، اور ان کے خیالات اور ان کا پورا مواد، پھر جماعت اسلامی کی اکابرین کی لکھی ہوئی، کیونکہ یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں معاشرے کے اندر، کوئی 70 سال سے، کوئی 90 سال سے، پھر اور اہل حدیث یہ بھی کیا ہے تنظیم کام کر رہی ہے، اس کے اکابرین نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس طریقے سے اہل سنت الجماعت یہ سب یہ ہمارے یعنی کہ تبلیغی جماعت کے اکابرین دیوبندی حضرات، ان کا بھی کیا ہے بڑا کیا ہے لٹریچر ہے۔ ان ساری کتابوں کو قریب 82 کتابوں سے ہم نے علماء کرام کی ایک مجلس میں پوری کتابوں کو فراہم کر کے وہاں سے اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات کے لیے ہم نے مواد فراہم کیا کہ کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے برائیوں کو روکا جا سکتا ہے۔
یہ سارا کلیکشن ہمارے اکابرین کا ہے جو آلریڈی 90 سال 70 سال 50 سال سے کام کر رہے ہیں. اسی کا یہ ہے جس کی وجہ سے اس پر کئی اکابرین نے سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں کہ بہت اچھی چیز تیار ہوئی ہے. یہ ہماری کوئی کیا ہے معلوم ہے یعنی ہماری طرف سے تیار کی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ انہی حضرات کا لکھا ہوا مواد ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو میدان میں لائے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ مساجد اس وقت کیا ہے جو لوگ دیندار ہیں مساجد کو آ رہے ہیں اور خاص کر پڑھا لکھا طبقہ کیا ہے مساجد کو آ رہا ہے. غریب غربا آپ کو مساجد میں نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ 80-90% طبقہ جو ہے جو جمعہ کو بھی آتا ہے وہ 5 نمازوں سے ایک ہفتہ پھر غائب رہتا ہے. اب وہ اپنی کیا ہے معلوم ہے دنیا داری میں لگ جاتا ہے, برائیوں میں گھرا ہوا ہے, کئی چیزیں ان کے اندر چل رہی ہیں. ابھی جیسا بتایا کہ ابھی معاشرے کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ یعنی حقوق اللہ فرائض کی ادائیگی, حقوق العباد, اخلاق اور آداب, یہ اخلاق اور کردار جو ہے ہمارے معاشرے سے اس وقت کیا ہے معلوم ہے نکل گیا ہے. انسانی خدمت کا جو جوہر ہے وہ جوہر ہمارے اندر سے اس وقت نکل چکا ہے. اور سخاوت کا جو عمل ہونا چاہیے, سخاوت کا عمل بھی اتنا ماند پڑ گیا ہے کہ جو دے دیا اور وہ بھی 4 مرتبہ پھرا کر دیا, اور اپنے ذات پر اپنے کام پر اتنا خرچ ہوتا ہے کیونکہ آندھرا پردیش لیڈنگ اسٹیٹ ہے فائنانس کے اندر. مسلمانوں کی معیشت انڈیا کے اندر خاص کر آندھرا پردیش کی معیشت ٹاپ جا رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی ایک مکان اگر بیچنا چاہ جائے تو 2-2 کروڑ میں بکے گا, 3-3 کروڑ میں. 1 کروڑ 2 کروڑ لے کر کسی گاؤں میں جا کر بیٹھ جائیے, پورے گاؤں کی اصلاح آپ کر دے سکتے ہیں. لیکن وہ دے گا آپ کو 100 روپیے, مولانا کے چندے کے لیے 100 دے گا, یا تو یہ مودن کے لیے کیا معلوم وہاں پر دے گا, مسجد کا خرچے کے لیے دے گا, بس اس کا اتنا ہی خرچہ ہے. باقی پورے کیا ہے اپنے ذاتیات پر ہیں اور زکوٰۃ بھی اس میں سے ثابت کرتے رہے کیونکہ رہائشی مکانات ہیں, سواریاں ہیں. ایک گاڑی 70-70 لاکھ کی ہوتی ہے, 50-50 لاکھ کی ہوتی ہے, جو ہمارے اکا یعنی مطلب ہے کہ اہل سربت لے کر پھرتے رہتے ہیں. تو جان دیجیے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کی جو صورت حال ہے, حالانکہ 4 تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن ہندوستان 20 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے اور 80 کروڑ سے زیادہ غیر مسلم یہاں پر رہتے ہیں اور یہ کئی ریاستیں اس کی ہے اور دنیا میں دوسرا ملک ہے جو آبادی کے لحاظ سے ہے. تو ایسے مقام پر 2-4 تنظیمیں اگر کام کر رہی ہیں تو وہ بالکل کیا ہے 5% بھی نہیں کہلاتا. ایسی 50 تنظیمیں کام کرنا چاہیے, ہر محلے میں کام کرنا چاہیے, ہر شہر میں کام کرنا چاہیے. اس کی وسعت اتنی ہے, عالمی سطح پہ دوسرا مقام رکھتا ہے آبادی کے لحاظ سے. اس کو تو بہت کام کرنا چاہیے. نہ تو تبلیغی جماعت, نہ جماعت اسلامی, نہ اہل حدیث, نہ اہل سنت یہ کیا ہے کسی بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ ہندوستان میں احاطہ کیے. آپ گاؤں چلے جائیے, آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. اخبارات میں ملیں گے زیادہ تر, یا نہیں تو کیا ہے معلوم ہے شہروں میں لوگ ملیں گے, گاؤں دیہاتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. وہاں پر کئی لوگوں کیا ہے معلوم وہاں پہ اپروچ بھی ہمارا نہیں ہوتا. اور کیا کتنے دیہات ہیں, خالی ایک ضلع ہوتا ہے تو اس کو 40 کیا ہے معلوم ہے 30 منڈل ہیں, ہر منڈل کو 40 گاؤں. اس طریقے سے 700 سے 900 گاؤں کیا ہے ایک ضلع کو ہوتے ہیں. کہاں ہے ہمارا اپروچ؟ ایسی 50 تنظیمیں بھی اگر کام کریں, فلاحی تنظیمیں, تعلیمی, خدمتی, دعوت دین, تبلیغ دین, جتنی تنظیمیں کام کریں کم ہے کیونکہ 80 کروڑ کی آبادی ہندوستان کے اندر ہے اور 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے. بہرحال اصلاح و تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے جو کام کیا ہے آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور اس وقت اس کو چونکہ معاشرے کے اندر ہمارا آندھرا پردیش بھی اس وقت اور جہاں ہم کام کر رہے ہیں, چونکہ ہر تنظیم شمال سے آئی ہے, تنظیمیں شمال سے آئی ہیں اور پوری تنظیموں کی مشترکہ تنظیم جنوب سے جا رہی ہے, یعنی آندھرا پردیش سے جا رہی ہے. آندھرا پردیش کو شمال سے تنظیمیں آئی ہیں, تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, اہل حدیثی اس طرف سے آئی ہیں, لیکن یہ تنظیم اس طرف سے جا رہی ہے اور پورے آندھرا پردیش کے اندر اور پورے انڈیا کے اندر انشاءاللہ کیا ہے اس کو ہم اس کے مراکز بنائیں گے. تو اس وقت اب ہم چونکہ اس کی وسعت کے لحاظ سے اور ایک دوسرا چونکہ ہما مسلکی ہمارا جو فورم ہے وہ اس وقت کیا ہے معلوم ہے کوئی تنظیم ہما مسلکی پیغام لے کر نہیں چل رہی ہے. جو بھی مسلکی اور جو بھی جماعتیں کام کر رہی ہے اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے اور وہ دائرے میں کام کر رہی ہے ان کی علمی یعنی ان کی یونیورسٹیز کے اندر کوئی اختلاف
इख्तलाफात नहीं हुए, वो वहाँ से जो तालीम हासिल करके आते हैं, लेकिन मुआशरे में जब आ जाते हैं, आने के बाद इख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं। अब तो मैं यानी मैं आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा, मेरी बात आप नहीं सुनेंगे, ये हाल चूंकि मुआशरे में हम जाते हैं तो वहाँ पर ये मालूम हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर हमने इसको शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी आंध्र प्रदेश और यहाँ पर ग्रेटर हैदराबाद के हैसियत से 3 हिस्सों में तकसीम कर दी। हम मसले की उलमा कराम का भी जो हमारा क्या कहते हैं पैगाम है, ताकि सबके लिए काबिल कबूल हो, इसको हमने हिकमत के साथ किया है, इसको हम मुनतिब किए हैं और हमारी मरकज़ी मजलिस खुद्दाम ने इसका यानी कि इसको मुंतखब किए हैं और दानिशमंद हज़रात यहाँ पर हमारे सरपरस्ती के लिए मौजूद हैं। मैं इस वक्त ऐलान करता हूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम साहब ये अमीर ग्रेटर हैदराबाद के होंगे और हज़रत मौलाना सैयद मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती अमीर जनूबी आंध्र प्रदेश होंगे और हज़रत मौलाना सैयद आसिफ उमरी साहब अमीर शुमाली आंध्र प्रदेश होंगे। इंशाअल्लाह इनकी सरपरस्ती में हम काम चलाएंगे। एक बात मैं जब से देख रहा हूँ नामों के साथ सबके साथ क्या है सैयद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इन हजरात का या मोहतरम हजरात का शिजरा भी अहले बैत की तरफ जाता है। बहरहाल बहुत अच्छी सादत है हमारे लिए। इंशाअल्लाह क्या है ये काम यानी कि इस लिहाज से सैयद की मुनासिबत से भी ये काम क्या है आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह।